بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرا پیغام جو ہے وہ ہے جناب محترم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے۔ قاضی صاحب، بحیثیت ایک خیر خواہ پاکستانی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ انصاف کریں۔ آپ کا بڑا نام سنا تھا جب آپ چیف جسٹس نہیں بنے تھے کہ قاضی صاحب بڑے باصول آدمی ہیں، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کیا آپ کو قبر یاد نہیں ہے؟ اس عمر کے حصے میں لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، قبر کی تیاری کرتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ کے آنے سے 2 قانون چل گئے ہیں، امیر کے لیے علیحدہ، غریب کے لیے علیحدہ۔ آپ نے زمانہ جہالت کی وہ یاد تازہ کر دی ہے جو جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت سے پہلے کفار کیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں بھی یہی تھا کہ جو بڑا آدمی جرم کرتا تھا اس کے لیے علیحدہ قانون تھا، اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جو غریب اگر کوئی غلطی کرتا، کوئی مسئلہ ایسا کرتا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، اور وہی آج کل ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے معزز آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے آپ نے غور فرمایا ہے کہ چند دنوں کی دنیا ہے، ماشاءاللہ آپ کی عمر 60+ ہے، تو کیا موت نہیں آنی؟ سب نے مرنا ہے، سب کو موت آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، اور آپ سے باقاعدہ اس کا حساب کتاب ہوگا، اور بہت شدید قسم کا ہوگا، کیونکہ آپ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، بیٹھے ہیں، تو اس کا حساب کتاب بھی آپ کو ایسے دینا پڑے گا۔ آپ نے ظلموں کے پہاڑ ڈھا دیے، ہر اس غلط کام کو آپ نے پروٹیکشن دی ہے جو قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو پاکستانی قانون کا کوئی احساس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جتنے بھی غلطیاں کیں آپ نے ان کو کور دیا، ٹھیک ہے، ان کو سنبھالا دیا، اور ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں آپ۔ اور اب بھی آپ کوئی ایسا کیس بتائیں کہ جو آپ کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ میرا مطلب یا میری مراد یا میرا مقصد PTI والوں کا ہے کہ آپ نے ان کو کسی کیس میں ریلیف دیا ہو، نہیں۔ پھر ستم ظرفی یہ ہے کہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے کیس سے الگ ہو جائیں۔ آپ ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، علیحدہ نہیں ہو رہے۔ ایک بندہ آپ پہ اعتماد ہی نہیں کر رہا، باقی اور جج نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سائڈ پہ جو کہیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کریں فیصلہ جی، لیکن نہیں، اس میں یہ جو نظام چل رہا ہے اس میں کہتے ہیں مثال ہے دال میں کالا، دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی بنا دی آپ نے۔ لوگ آپ کو کیسے یاد کریں گے؟ تاریخ لکھی جا رہی ہے، کن لفظوں سے لوگ آپ کو یاد کریں گے؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ قاضی صاحب آپ سے گزارش ہے، اب بھی وقت ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آگے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی کو فیور دیں، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، آپ انصاف کریں، ہر بندے کو انصاف دیں، سب شہری کے حقوق برابر ہیں، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اس کے مطابق چلیں۔ یہاں آپ کے دور میں کیا ہوا؟ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، الٹا ان لوگوں کی آپ کے عدالتوں میں یہ ہوتا رہا کہ ایک عدالت سے ان کو ضمانت ملتی تھی تو دوسری عدالت اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے تھے۔ صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہوا، عورتوں کے ساتھ ہوا، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوا۔ تو
خدا کے بندے اس کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان سے پوچھتے، باقاعدہ حساب لیتے، جواب لیتے، لیکن نہیں، آپ نے بلکہ ان کا ساتھ دیا. باسط احترام کا صاحب ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ سے گزارش ضرور ہے کہ ذرا سوچنا، ان باتوں پہ غور کرنا. اگر آپ تک میری ویڈیو پہنچے تو ضرور اس پہ سوچنا آپ نے کہ انصاف کا جو ترازو ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. لیکن نہیں، آپ چھوڑ چکے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے آنے سے بجائے انصاف کا بول بالا ہوتا، الٹا پاکستان کو بدنام کیا گیا. باہر کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے ملک میں یہ انصاف ہو رہا ہے. آپ کو عوام کے ٹیکس سے ساری سہولیات ملتی ہیں، بلکہ تاحیات ملتی ہیں جو پہلے آپ سے ریٹائرڈ ہوئے ان کو مل رہی ہیں. عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تو پس رہی ہے، غربت میں مر رہی ہے. آپ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں اور انصاف بھی نہیں کر رہے. یہ دیکھیں، ایک جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو گاڑی، گھر، ملازم، ہر چیز ملتی ہے. کس چیز کی بھائی؟ یہ انصاف ہے؟ انصاف تو جی آپ چھوڑ دیں ان کو. آپ نے اتنا کما لیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا خوف کھائیں، ٹھیک ہے؟ اتنی سہولتیں ہر چیز ہیں، اور ہمارا ملک کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ نیچے سے 4-5 نمبر اوپر تھا، اب سب سے آخر پہ پہنچ چکا ہے. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. غریب جو بولتا ہے، بات کرتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے. آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان کے ہزاروں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں. نامعلوم، جیسے لفظ ہے، نامعلوم لوگوں نے اغوا کر لیا جی. وہ نامعلوم کون ہے؟ آپ کو سارا پتہ ہے، پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. ان کا ایک اپنا فعل ہے، اپنا کردار ہے. آج میرا صرف اور صرف آپ سے جو مطالبہ ہے، جو مشورہ ہے، مطالبہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں جی، مالک ہیں سیاہ و سفید کے. آپ کا مشورہ ہے کہ مہربانی کریں، انصاف کریں، ٹھیک ہے؟ انصاف ہی سے معاشرے پروان چڑھتے ہیں. نہیں تو اگر اس طرح بے انصافیاں ہوتی رہیں، نا انصافیاں ہوتی رہیں، تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. آپ تو معاشرے کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی ذرا بھر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ میرے ان فیصلوں سے، میرے اس کردار سے کیا گزرے گی میرے اس عوام پہ، جو غریب عوام ہے، جو آنے والے وقتوں میں آپ کو کیسے یاد کرے گی. یہ آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں، کیونکہ آپ اتنے ان پڑھ تو آپ ہیں نہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی. آپ کو سارا پتہ ہے کہ تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی. پکی بات ہے، اس میں کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کسی قسم کا جو بھی غلط کام ہے اس کو کرنے سے انکار کر دیں. اپنی قبر کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں. سب نے مرنا ہے، ایک دن دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے. لیکن وہ آخرت کی دنیا ہمیشہ کے لیے دنیا ہے، ابدی دنیا ہے، اس میں رہنا ہے. اچھے اعمال لے کے جائیں. بھائی صاحب، جس طرح کے اعمال آپ لے کے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، غفور الرحیم ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر کریم ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا. میں بحیثیت پاکستانی آپ کا ایک خیر خواہ آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ براہ کرم مہربانی کریں، آپ ریلیف دیں، لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو انصاف دیں. فیور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کسی کو فیور دیں، سب کو انصاف ایک جیسا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.